ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صحیح بخاری میں ایک تفصیلی حدیث ہے اور اس حدیث کے اندر ایک مشہور واقعہ ہے جو اکثر آپ احباب علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک سامنے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور آپ کے جمعے کے خطاب کے دوران ہی اس نے آ کر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت الاموال، ہمارا مال ہلاک ہو رہا ہے. وانقطعت السبل، راستے بند ہو گئے ہیں، پانی کی شدید کمی، قحط سالی کا دور ہے. فادعوا اللہ ان یغیثنا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے. نبی علیہ السلام نے اسی موقع پر منبر پر خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے حضور دعا شروع کر دی. صحابہ کہتے ہیں بس ادھر نبی علیہ السلام نے دعا کی اور ادھر بارش برسنے لگ گئی. وہ بارش جاری رہی حتیٰ کہ اگلا جمعہ آ گیا. حدیث میں آتا ہے یا تو وہی شخص یا کوئی اور شخص اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دیتے ہوئے مسجد میں داخل ہوا اور اس نے یہی بات دہرائی کہ اللہ کے رسول، ہلاکت الاموال،
پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مال ہلاک ہو رہے ہیں، وانقطعت السبل، پانی کی کثرت کی وجہ سے راستے بند ہو گئے ہیں، تو آپ اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو روک دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اللہ کے حضور دعا فرمائی اور فرمایا اللہم علیک بالاکام وبطون الاودیہ، اے اللہ اس بارش کو مدینہ کے ارد گرد کے علاقوں میں پھیلا دے۔ اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے ارد گرد کے علاقوں میں برسا، مدینہ بھر نہ برسا۔ یہاں ویسے ہی بارشیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ جو ہی نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، صحابہ کرام کہتے ہیں اسی موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے بارش مدینہ کے ارد گرد کے علاقوں میں منتقل ہو گئی۔ وہ بڑا مبارک زمانہ تھا جب اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے تھے، بارشیں کم ہوتی تھی یا زیادہ ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص مقدار میں خاص علاقے میں بارش نازل فرماتا ہے، اس کا کم یا زیادہ ہونا اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کی چاہت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے پر ہے۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے ساتھ، اور اس معاملے کے اندر مخلوق میں سے کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں۔ اب اگر کسی علاقے کے اندر بارش کم ہو یا زیادہ ہو تو آپ قرون اولیٰ کو اٹھائیے، اس سب سے مبارک زمانے کے دور کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آئے گی کہ جو ہی وہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا تھا۔ بارش زیادہ ہو جائے، اللہ کے حضور دعا کی، بارش رک گئی۔ بارش نہیں ہو رہی، اللہ کے حضور بیٹھ کر دعا کی، بارشیں ہونے لگ گئی۔ دعا تو آج ہم بھی کرتے ہیں، کیا فرق ہے؟ جی ہاں، اس کی کچھ وجوہات احادیث سے واضح ہوتی ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، 5 چیزیں جب تم ان کو پالو گے تمہارے زمانے کے اندر، تمہارے اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ 5 چیزیں اگر نظر آنے لگیں، عام ہو جائیں، تو اعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم ان چیزوں کو یا پھر اس زمانے کو پاؤ جس میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ پہلی چیز کہ کوئی بھی قوم جب فحاشی اور عریانی کا ارتکاب کرنے لگے اور اس معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، الا فشا فیہ الطاعون، تو ان میں
طاعون کی بیماری عام ہو جاتی. والاوجاع، طاعون کے ساتھ ساتھ ایسی بیماریاں. طاعون ایک وبائی مرض ہے کہ جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے اور اس کے خاص احکامات شریعت کے اندر موجود ہیں. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس قوم کے اندر طاعون عام ہو جاتا ہے جس قوم کے اندر بے حیائی، فحاشی اور عریانی عام ہو جاتی. آگے فرمایا والاوجاع، اور ایسی بیماریاں اس قوم کے اندر عام ہو جاتی ہیں التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ جو آج اس سے پہلے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں کبھی بھی موجود نہیں تھی. کسی نے اس بیماری کا نام بھی نہیں سنا تھا. جب کسی قوم کے اندر یہ برائی عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں پیدا کرتا ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ہوتی، نہ کبھی سنی گئی ہوتی. آج بڑی بدقسمتی کے ساتھ ایسی بیماریاں پھیل چکی نہیں پھیل چکی. جو ایڈز کی بیماری ہے، یہ کورونا وائرس ہے، اور بیسیوں قسم کی نئی بیماریاں جو سلاف کے دور کے اندر، آج سے پہلے کے ادوار کے اندر، زمانوں کے اندر نہ دیکھی گئی نہ سنی گئی. جو زمانہ چلا آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک دور آتا ہے، اور ہر دور کے لوگ اگلے دور کے لوگوں میں یہ چیزیں منتقل کرتے ہیں، بیماریوں کے حوالے سے، اس کے علاج کے حوالے سے. کسی بھی طب کی کتاب کے اندر کسی بزرگ طبیب کی زبان سے آپ یہ نہیں سنیں گے کہ اس سے پہلے یہ بیماری موجود تھی. آج وہ بیماریاں عام ہو چکی. دوسرا فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائے، وزن کے اندر، ویٹ میں کمی زیادتی، جب کسی قوم کے اندر یہ چیز پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے جو ان کے لیے ایک عذاب ہوتی ہے. تیسری چیز فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب کوئی قوم اپنی زکوٰۃ کے مال کو روک لے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ عذاب مسلط فرماتا ہے کہ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر وہاں بہائم نہ ہو، چوپائے جانور، یہ دابۃ الارض، زمین میں چلنے پھرنے والے اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات، یہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان پر ایک قطرہ بھی بارش نہ برسائے. اللہ کی عظیم ترین فرید ہے زکوٰۃ کے مال کو روکنے کی وجہ سے. اور چوتھی چیز، جب کوئی قوم اجتماعی طور پر ان کے جو ائمہ ہیں، ان کے حکام ہیں، جو ان کے وقت کے حاکم ہیں، جب وہ شریعت کے خلاف فیصلے کرنے لگ جائیں، شرعی احکامات کی پاسداری نہ کریں، اپنی گورنمنٹ کے اندر، اپنے نظام کو چلانے کے اندر غیر شرعی نظام کو نافذ کر دیں، تو پھر اللہ تعالی غیر کے لوگوں میں سے، کفار میں سے، غیر مسلموں میں سے کسی دشمن کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. اور پانچویں چیز، جب وہ ائمہ اس چیز کو چھوڑ دیں، وہ حاکم، وہ حکام وقت
جب اس چیز کو چھوڑ دیں جن کو ان کا حکم دیا گیا ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی پاسداری کو چھوڑ دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ حضرات، آج سے 1447 سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امور کی پیشن گوئی فرمائی کہ جب کوئی قوم ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتی ہے تو یہ چیزیں ان میں عام ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے حضور دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کی ذات میں، اس کی اجتماعیت کے اندر، اس کے معاشرے کے اندر ایسی چیزیں عام ہو جاتی ہیں جو اس دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتی ہیں۔ چاہے انسان کتنا گڑ گڑا لے، دعا کی قبولیت کے اسباب کو اپنا لے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، ایک شخص اشعث اغبر، پراگندہ حالت میں، اٹے ہوئے بالوں کے ساتھ، احرام کی 2 چادریں پہن کر بیت اللہ پہنچتا ہے، اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں۔ دعا کی قبولیت کے کتنے اسباب اس بندے نے اختیار کیے۔ پراگندہ حالت دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے۔ سفر کرنا، مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بیت اللہ کے اندر ہے جہاں دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت دی گئی ہے حدیث کے اندر۔ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، یرفع یدیہ، حدیث کے الفاظ، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، مطعمک حرام ومشربک حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، تیرا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، غذا حرام کی، تیری دعا کو کیسے قبول کیا جائے؟ اجتماعی لحاظ سے جب کسی قوم کے اندر امراض، ذنوب، اللہ کے معاصی، نافرمانی کے کام عام ہو جائیں تو توبہ، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ کے حضور دعا کرنا، اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا، یہ بھی اجتماعی لحاظ سے ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر یہ معاملہ افراد کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة ام مرتين، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہر سال ایک بار یا 2 بار ان کو آزمایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا منظر کشی ہے آج کے حالات کی قرآن کے اندر، کہ ہر سال ایک بار یا 2 بار ان کو آزمایا جاتا ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ سورۃ التوبہ کی آیت ہے، اور سورۃ التوبہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر کثرت کے ساتھ جہاد کا بیان ہے اور منافقین کے چہروں کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ کفار کے ساتھ مسلمانوں نے اب کیسا برتاؤ کرنا ہے جہاد کی اجازت کے بعد، یہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوگی۔ مشرکین مکہ جب کسی مشکل کے اندر آتے تھے، اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے کس کا واسطہ دیتے تھے، کس کے پاس آتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسی شخصیت کے پاس کہ جس عظیم فرد کو، جس سرور کائنات کو اس کے گھر سے نکال کر ہجرت پر مجبور کیا، اس کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر شہر چھوڑنے پر مجبور کیا، اب جب مشکل میں پھنستے تھے تو اسی نبی کے پاس مدینہ آتے تھے۔ مکہ کے اندر قحط آ گیا، سب پریشان ہو گئے،
اب کیا بنے گا؟ سارے سردار سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسئلے کا کوئی حل تلاش کیا جائے. تمام فیصلوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ جو ان کو لگا وہ یہ تھا کہ ایک وفد کو بھیجا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان مکہ والوں سے اس آزمائش کو دور کر. اہل مکہ کافر تھے، مشرک تھے، اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی نفی کیا کرتے تھے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو انہوں نے تقسیم کر رکھا تھا. اولاد فلاں دیتا ہے، بارش فلاں دیتا ہے، یہ کام فلاں کرتا ہے، اور یہ سب لوگ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. اللہ ان کو دیتا ہے پھر یہ ہمیں دیتا ہے، اس لیے ہم ان سے مانگتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے توحید کی دعوت دی کہ معبود برحق صرف اللہ رب العزت، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے. جب رب وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، مدبر وہ ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ذات. انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیے، سب اختیارات ایک ہی ذات کو دے دیے؟ اب جب اپنی مشکل میں پھنسے، پریشان ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف وفد بھیجا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الدخان کی آیت نازل فرما دی. یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم. اللہ تعالیٰ نے اطلاع کر دی اپنے پیغمبر کو کہ ایک دن آئے گا، یہ آسمان کو دیکھیں گے، آسمان دھواں لے کر آئے گا، آسمان دھواں لے کر آئے گا. یہ آسمان تو کوئی دھواں نہیں تھا جو نازل ہوتا، دراصل یہ بھوک کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے مشرکین مکہ جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھواں نظر آتا، بھوک افلاس کی وجہ سے. اس کی منظر کشی قرآن میں کی گئی. یہ دھواں ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. ھذا عذاب علیم، یہ ایک دردناک عذاب. آگے فرمایا کہ ہم ان سے اس عذاب کو ختم کر دیں گے، 63 سالی ہم یہ ختم کر دیں، لیکن انکم عائدون، تم اپنے جرم کے اندر دوبارہ لوٹو گے، تم پھر اسی معصیت کا ارتکاب کرو گے، اسی نافرمانی کا ارتکاب کرو گے جس کا پہلے کیا کرتے تھے. لیکن یاد رکھو، اس عذاب کے ٹلنے کے بعد، قحط سالی کے دور ہونے کے بعد، اگر تم باز نہ آئے، اگر تم دوبارہ لوٹے تو ہم تمہاری اور بڑی پکڑ کریں گے. اور وہی ہوا. یہ مشرکین جیسے ہی قحط سالی ختم ہوئی، اللہ کی طرف سے بارشیں نازل ہوئی، آسودگی کے اندر آ گئے، حالات ٹھیک ہو گئے، وہی مسلمانوں کے خلاف چال چلنا، سازشیں کرنا، ان کو پریشان کرنا. اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ ان عدتم عدنا، یہ اللہ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ہر قوم کے لیے اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر. اگر تم لوٹو گے اپنے جرم کے اندر، ہم بھی لوٹیں گے اپنی سزا کے اندر. اب ان پر کیا سزا مسلط ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر فرمائی. یہ سب لوگ جنگ کرنے کی نیت سے میدان بدر کے اندر آ گئے، اور بدر کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. سارے بڑے سردار مارے گئے، پرخشے اڑ گئے، اور نیست و نابود ہو کر دوبارہ اپنے وطن مکہ کے اندر واپس لوٹے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، ہم ان کی بڑی پکڑ کریں گے.
انا منتقمون، ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو جتنی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، جتنی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان میں ایک عظیم ترین رحمت آسمان سے بارش کا اترنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کو اپنی رحمت قرار دیا، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے، اس کے یکتا وحدہ لا شریک ہونے کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے، اور جیسے ہی ہوائیں چلتی ہیں وہ ہوائیں لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بن جاتی ہیں، خوشخبری لے کر آتی کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہونے والی۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو چلاتا ہے کیوں؟ خوشخبری دینے کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، تاکہ یہ اللہ کی رحمت کا مزہ چکھیں۔ یہ ہوائیں، ان کا چلنا اللہ کی رحمت کا مزہ چکھانے کے لیے آتی، یعنی بارشیں اللہ کی رحمت۔ پھر جب بارش نازل ہو جاتی تو ہواؤں کے چلنے کا تیسرا فائدہ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، جو دریا خشک ہو چکے تھے، پانی سے ختم ہو چکے تھے، وہاں پانی آتا ہے تو وہاں کشتیوں کے معاملات چلتے ہیں، کشتیاں دوبارہ چلنے لگتی ہیں۔ کشتیوں کے چلنے سے کیا آتا ہے؟ چوتھا فائدہ ہوتا ہے وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، لوگوں کو معاش ملتا ہے۔ دریاؤں کے اندر پانی کے جاری ہونے سے وہ پانی دریا میں بہتا ہے، لوگوں کا کشتیوں میں آنا جانا آسان ہو جاتا ہے، معاش لگ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ سمندر کا، وہ دریاؤں کا پانی نہروں تک جاتا ہے، نہروں سے نالیوں تک جاتا ہے، لوگوں کے کھیتوں تک جاتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سارے فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ وہ باغات کے اندر پانی جاتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا پانچواں فائدہ یہ ہے، اللہ کی طرف سے ہواؤں کے چلنے کا پانچواں فائدہ یہ ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ کیا خوبصورت منظر بیان کیا ہے قرآن، کیا خوبصورت منظر بیان کیا ہے۔ سورۃ الروم کے اندر فرمایا اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، فیبسطہ فی السماء فتغیر سحابا فیبسطہ فی السماء، جب وہ ہوائیں چلتی ہیں تو ہوائیں کیا اٹھاتی؟ ہواؤں کے ذریعے سے بخارات بنتے ہیں۔ سمندر کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ جب ہواؤں کی وجہ سے وہ پانی موجیں مارتا ہے، وہ جوش مارتا ہے، اس سے ہوا کا دباؤ بڑھتا ہے، اس سے بخارات بنتے ہیں، وہ بخارات آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ فَتُثِيرُ سَحَابًا، وہ ہوائیں بادلوں کو ابھارتی ہیں اور وہ بادل ہواؤں کے ابھارنے کی وجہ سے اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ ہے کوئی اس کائنات کے اندر ایسے نظام کو تشکیل دینے والا؟ سائنس کہاں پہنچ چکی ہے؟ اللہ کے وجود کا انکار کرنے والوں میں کسی شخص کے اندر یہ جرت، طاقت، قوت ہے کہ وہ آرٹیفیشل طور پر نظام کو تشکیل دے سکے؟ آج ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ انسان سے بھی آگے بڑھنے والی مخلوق پیدا ہو چکی ہے، وہ انسانوں کو بھی مات دے دے گی۔ اے آئی جدید دور ہے، لیکن کیا آج تک سائنس حقیقی طور پر اس منظر کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، حقیقی طور پر اس منظر کو صحیح طور پر بیان بھی کر پائی ہے یا نہیں؟ صرف زمینی حقائق کی روشنی میں سائنس آج یہاں تک پہنچ سکی ہے کہ جس کے کچھ مناظر ہم دیکھتے ہیں، ویڈیوز کی صورت میں ہم تک پہنچتے ہیں کہ سمندر سے پانی اوپر کی طرف ابھر رہا ہے، اٹھ رہا ہے،
اور بادل ان پانی کو حاصل کر. اب وہ بادل کس طرح لے کر جا رہے ہیں, کہاں لے کر جا رہے ہیں, اللہ کا حکم کس علاقے کے لیے, کتنی مقدار میں پانی برسائیں گے, یہ کس کے علم میں نہیں, کسی کے علم میں نہیں. اسی لیے قرآن کریم کے اندر سورۃ اللقمان کے اندر 5 چیزوں کا بیان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ان چیزوں کو نہیں جانتا. ان اللہ عندہ علم الساعہ, بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو قیامت کے وقوع کو جانتا ہے, قیامت کب قائم ہوگی اللہ کے علم میں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, وہی ہے جو بارش نازل فرماتا ہے, اس کی مقدار کا علم, کس علاقے میں نازل ہونا ہے, کب نازل ہونا ہے, کب نازل نہیں ہونا, کہاں تک جانا ہے, کہاں تک نہیں جانا, یہ سب اللہ تعالیٰ کا علم ہے. حتیٰ کہ اس معاملے پر موکل, مقرر, متعین کردہ فرشتوں کو بھی ان تمام حقائق کا علم نہیں. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے, اس حکم کے آنے کے بعد ان کے علم میں آتا ہے کہ یہ پانی, یہ جو بادلوں میں اٹھایا ہوا ہے, یہ پانی فلاں جگہ جا کر برسانا ہے. اس سے پہلے وہ فرشتے بھی اس کی حقیقت سے, اس کی مقدار سے لاعلم ہوتے ہیں. بات ہماری چل رہی تھی اللہ الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا, کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ ہوائیں بادلوں کو ابھارتی ہیں, وہ بادل وہ پانی اٹھاتے ہیں. اب اس پانی کو ایسا نہیں ہوتا کہ یکایک ایک ساتھ بہا دیں, جیسے آبشار بہتی اوپر سے نیچے کی طرف. اگر آسمان سے آنے والا پانی ایسے بہہ جائے تو زمین کے اندر تباہی, بربادی ہو جائے. جس کی ایک چھوٹی سی جھلک کچھ دن پہلے ہمارے ملک پاکستان کے کچھ علاقوں میں دیکھی گئی. کلاؤڈ برسٹ, بادل کا ایک ساتھ اچھی خاصی مقدار کے اندر پانی کا برسا دینا, اس کیفیت میں جیسے اوپر سے نیچے کی طرف آبشار برستی اور بہتی. اگر بادل اس طرح پانی برسا دیں تو ویسی تباہیاں ہوں جیسی تباہیاں ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے. اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس ملک پاکستان کو اور عام طور پر پوری امت مسلمہ کو ان آفات سے محفوظ رکھے. ان کے لیے دعا کی ضرورت ہے جو اس وقت مشکل کے اندر ہے. ہمارے بھائی دوست وہاں پریشانی میں ہیں, کسی کے گھر کے 2 افراد 4 افراد 6 افراد اس دریا کے اندر, سیلاب کے اندر بہہ گئے. اللہ کی آزمائش کے اندر بہت کڑن مرحلہ ہے. اگر ایسا ہو جائے کہ آسمان سے بادلوں سے اترنے والا پانی بہت بڑی مقدار کے اندر زمین کے اندر بہہ جائے تو ویسی تباہیاں آتی ہیں جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. بڑے بڑے پتھر جن کی جو حجم, اس کا حجم اور اس کا وزن اتنا شدید, اتنا زیادہ ہے کہ مشینری کے ذریعے اس کو اٹھانا مشکل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. ایسی چیزیں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی, اللہ کے عذاب کی نوید سنا سکتی ہیں. یہ تنبیہ ہے, یہ اعلان ہے, یہ متنبہ کرنے والی چیز ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ کی طرف لوٹ آؤ. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ حجت قائم کرتا ہے کسی بھی قوم کو. بڑے عذاب دینے سے پہلے ان پر حجت قائم کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی آزمائشیں دیتا ہے تاکہ کل کو وہ اللہ کے حضور پیش ہو جب قیامت کے دن تو یہ نہ کہیں اے اللہ ہمیں موقع نہیں ملا تھا, ہم پر حجت تمام ہو چکی, ہم پر اللہ کی طرف رجوع کی, اللہ کی طرف لوٹنے کی حجت قائم ہو چکی, موقع مل چکا. یہ سارے مواقع ہمیں مل رہے ہیں. ہر سال 1 بار 2 بار ہمیں آزمایا جا رہا ہے. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. پھر بھی یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کر رہے, توبہ نہیں کر رہے, اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے. تو ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب میں ان کو مبتلا کرتے ہیں. کیوں؟ یہ نہیں کہ ان کو ہلاک کر دیں. اللہ تعالیٰ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب لے کر کیا کرے گا اگر تم شکر
کرنے لگ جاؤ اور ایمان لے کر آ جاؤ، سچے پکے مومن بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے تمہیں اپنی جنت کے اندر بسانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ تمہاری دنیا کے اندر جتنے آزمائشیں آتی ہیں، کبھی مال مویشی کی آزمائش، کبھی جانی آزمائش، کبھی اس طرح کے عذاب کی صورتیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی پانی کے زیادہ یا کم ہونے کی آزمائش، کبھی بھوک افلاس کی آزمائش، کبھی خوف کی آزمائش، یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، لوٹو۔ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا اظہار فرماتا ہے، اپنی قوت کو غالب کرتا ہے دنیا کے اندر، اور اس کا قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر بیان ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ جان لیں ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری قوت طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب ہم یہ سب چیزیں سمجھتے ہیں، ان سب چیزوں کو جانتے ہیں، تو میرے بھائیوں، عزیز دوستو، ان احکامات کی طرف، ان شرعی تعلیمات کی طرف عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے؟ ان کی طرف ہم دوڑ کیوں نہیں لگاتے؟ بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع کی۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگوں اپنے رب کی طرف لوٹو۔ یہ ایک واحد راستہ ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں سے بچنے کا، یہ واحد راستہ۔ شروع کے اندر تمہید کے اندر ہم نے ایک بات رکھی تھی کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ وہ اسلاف تھے، دعا کرتے تھے، دعا قبول ہو جاتی۔ وجہ یہی ہے ہمارے اندر اللہ کی طرف رجوع کی بہت شدید کمی، اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ استغفار کرنا۔ نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال ایک پیغمبر نے اپنی قوم کو دعوت دی، 950 سال وہ لوگ جھٹلاتے رہے۔ ذرا تصور کریں کتنا بڑا جرم ہے ان کا، کتنا بڑا جرم۔ 950 سال ہم اپنی عمر، اللہ جانتا ہے کتنی عمر ہے، لیکن اگر اس کو ایک متوسط، ایک ایوریج دیں، امت محمدیہ کی عمر جو ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان، 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ وَأَقَلُّهُمْ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت تھوڑے لوگ ہیں اس عدد کو کراس کرتے ہیں۔ تو آپ 70 کو لے لیں، 70 کو کتنے سے ضرب دیں گے تو 950 سال بنے، تقریباً 13 یا 14 بار اگر ہمیں اپنی عمر مل جائے، اتنی نافرمانی اگر ہم کریں تو جا کر قوم نوح کی نافرمانی بنتی، قوم نوح کی نافرمانی۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اپنے پیغمبر کو، اے پیغمبر ان سے کہیے استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ سارے گناہوں کو بخش دینے والا ہے، اتنے گناہ بھی ہیں پھر بھی وہ غفار ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اس کی جیسا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اس کی جیسا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ جب تم استغفار کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان سے بارش عطا فرمائے گا، ایسی بارش عطا فرمائے گا جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی، فائدہ دے گی، اتنی مقدار میں بارش ہوگی جتنی تمہیں چاہیے ہوگی، جتنی تمہاری ضرورت ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ جی ہاں، یہی قوم نوح تھی، سورۃ القمر کے اندر بیان ہے، ان کے اوپر پھر مسلسل مزید نافرمانی کی وجہ سے، استغفار کے ایک موقع کو مزید کھو دینے کی وجہ سے اللہ کا ایسا عذاب آیا جس کی قرآن کے اندر منظر کشی کی گئی ہے۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ویسے بارش برسی، بارش تو آئی لیکن کیسے آئی؟ جیسے کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، سارا پانی ایک ساتھ نازل ہو گیا۔ انصبا انصبابا، یہ عربی میں کہا جاتا ہے اس پانی کے لیے جو اچانک آسمان سے یا اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف ایک ساتھ بہہ جائے، ایک ساتھ بہت سارا پانی بہہ جائے، تو ان پر اس طرح آسمان سے پانی برسا۔ یہ قوم نوح کا جو عذاب تھا، یہ طوفان تھا جس نے پوری زمین کو، پورے
خطے کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آسمان سے تھوڑی تھوڑی کر کے بارش نازل ہوئی, نہیں, اسی طرح کے کلاؤڈ برسٹ ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے عزیز دوستو, اللہ کے عذاب کی تنبیہ ہے کہ ہمیں رجوع کرنا چاہیے اللہ کی طرف, وگرنہ ہم ایسے عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں کہ جو پچھلی امتوں کے اندر آئے تھے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دین اسلام ہر حوالے سے انسان کی رہنمائی کرتا ہے, تو اسی طرح بارش کے احکامات بھی قرآن اور حدیث کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے ہی ہوائیں چلنے لگیں تو ایک مومن کا کیا کردار ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے صحابہ بیان کرتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جیسے ہی ہوائیں چلتی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جاتے تھے, اللہ کے حضور دعائیں کرتے, استغفار کرتے, توبہ کرتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ کبھی گھر میں آتے, کبھی باہر جاتے, کبھی بیٹھتے تھے, کبھی اٹھتے تھے, ایک اضطراب کی کیفیت ہوتی تھی. تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, آپ ہواؤں کے چلنے پر اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ایک موسم بنتا ہے بارش کا, اس پر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں, لیکن مجھے یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہیں یہ ہوائیں ہمارے لیے بھی ویسی ثابت نہ ہو جیسے قوم عاد کے لیے ثابت ہوئی تھی. قوم عاد کے لیے کیسے ثابت ہوئی؟ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بادل ہماری طرف آ رہے ہیں, یہ ہوائیں ہماری طرف آ رہی ہیں, قالوا, انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا, یہ بادل تو ہمیں بارش برسانے کے لیے, یہ بادل ہم پر بارش برسانے کے لیے آئے. بل ہوا مستعجلتم بھی, قرآن کہتا ہے کہ تم پر بارش برسانے کے لیے نہیں آئے تھے, بلکہ اس عذاب کو لے کر آئے تھے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے. ریح فیہا عذاب علیم, ان ہواؤں کے اندر بہت دردناک عذاب چھپا تھا. تو جیسے ہی بارش نازل ہونے لگے, بارش آنے لگے, موسم بننے لگے, اس موقع پر اگر ہم شرعی تعلیمات کا جو ادراک ہے وہ رکھیں کہ صحیح شرعی تعلیمات کیا ہے, اس حوالے سے ہمیں دین نے کیا تعلیم دی, اگر ہمیں ان کی معلومات ہو اور ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی. وگرنہ یہی چیز ہم پر زحمت بن جائے, اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بن جائے. یاد رکھیے اللہ کی کوئی بھی نعمت ہو اس کے اندر خیر اور شر دونوں امکانات موجود ہیں. وہ آپ کے لیے خیر بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کے لیے شر بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب بارش نازل ہوتی تھی تو آپ ایک دعا کیا کرتے تھے, اس دعا کے اندر یہ بات موجود ہے. تو اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک خیرہا, اے اللہ میں اس بارش کی خیر تجھ سے مانگتا ہوں, وخیر ما فیہا, اور اس بارش کے اندر جو پانی ہے جو کچھ بھی موجود ہے اس کی خیر تجھ سے مانگتا ہوں, وخیر ما ارسلت بہ, اور اس کو اللہ کی طرف سے, اللہ تیری طرف سے جو حکم دے کر بھیجا گیا ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں ہمارے لیے عذاب, تو تجھ سے خیر مانگتا ہوں. تو یہ دعا کیا کریں جیسے ہی بارش ہونے لگے, اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ, اور آگے واعوذ بک من شرہا, اے اللہ میں تجھ سے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں, اس بارش کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ بارش ہمارے لیے شر بھی ثابت ہو سکتی ہے,
آزمائش بھی بن سکتی ہے، عذاب بھی بن سکتی ہے، اور ہمارے لیے خیر بھی بن سکتی ہے۔ یہ فیصلہ ہمارے اعمال کریں گے، یہ معاملہ ہمارے اعمال، ہماری دعائیں، ہمارے کردار پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، یا اللہ میں تجھ سے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، وَالشَّرِّ مَا فِيهَا، اور اس کے اندر جو شر موجود ہے اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وَالشَّرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اس کے نازل ہونے کے بعد اگر کوئی شر ہمیں پہنچے تو اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا کیا کریں۔ اگر زیادہ بارش ہو جائے تو نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا۔ یہ تعلیمات ہیں، مزید بھی کچھ باتیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اعلانات ہیں ان کو سماعت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ درس قرآن و حدیث بروز اتوار 24 اگست فضیلت الشیخ عبدالغفار صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نماز مغرب کے بعد مسجد ہادہ میں درس فرمائیں گے۔ تمام احباب اس میں شریک ہوں۔ ترجمۃ القرآن کلاس جو معمول کے مطابق ہوتی ہیں کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب انشاءاللہ منعقد ہوگی۔ اسی طرح عمدۃ الاحکام کا درس انشاءاللہ تعالی منگل کے دن بعد نماز عشاء سر انجام دیا جائے گا۔ تمام ساتھی ان تمام دروس کے اندر، کلاسز کے اندر اپنی شرکت یقینی بنائیں۔ دعائے صحت کی اپیل ہے۔ جان محمد صاحب کی اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے۔ فاروق صاحب کے اہل خانہ کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ زبیر بھائی کا نو مولود ICU میں ہیں۔ عامر حسن انصاری صاحب، حسن طارق بھائی، شاہد صاحب، حاجی عبدالغفار، جبار صاحب، عبد المنعیم صاحب اور عبد المالک صاحب، یہ وہ دو احباب ہیں جن کی درخواستیں آئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اور ان احباب کے لیے بھی جن کی درخواستیں نہیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیجیے۔ پاکستان میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے یا کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو مسلمان پریشان ہیں، ہمارے بھائی مشکل میں ہیں، ان کی مدد کے لیے بھی کوششیں کریں اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے آزمائش سے محفوظ رہنے کی بھی دعائیں کریں۔ خورشید اقبال صاحب، محمد اقبال صاحب اور محمد عارف صاحب کی صحتیابی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الطاف صاحب ہیں، زبیر صاحب ہیں اور فرخندہ صاحب ہیں، ان کی دعائیں مغفرت کے لیے درخواست آئی ہے۔ تمام ساتھی دوست احباب ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں۔ ایک دوست ہیں، ان کے گھر میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، انہوں نے بھی درخواست کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ تمام ساتھی اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے دوست احباب بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔